اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردن شام اور اسرائیل کے درمیان ایک علاقہ ہے جو انتہائی سرخیز اور متمدن تھا۔ اسی علاقے میں سدوم کے نام سے ایک مشہور شہر آباد تھا جس کی بستیاں نہایت سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج جو پھل اور میوے بھی بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا جایا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا تھا۔ شہر کے لوگ مہمانوں کی حد درجہ آمد سے کبھی کبھی بہت تنگ آ جاتے تھے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے اسلامی چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تاکہ اس طرح کے واقعات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ان کی مہمان نوازی سے اکتاہٹ اور بیزاری کو دیکھتے ہوئے شیطان کو موقع مل گیا۔ اس نے ایک ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا جس کی مثال ماضی میں کہیں نہیں ملتی۔ شیطان ایک انسان کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی حد تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ برا سلوک کرو، تم اس مہمان نوازی کے بوجھ سے جان چھڑا سکتے ہو۔ اس طرح ان لوگوں نے رفتہ رفتہ اس برے کام کا آغاز کیا، اور بہت جلد یہ لوگ ہم جنس پرستی کے اس قدر عادی ہو گئے کہ یہ قوم حد درجہ اخلاق سے گر گئی کہ یہ مسافروں کو لوٹ لیتے، سرعام دھوکہ بازی کرتے۔ غرض یہ کہ سب برائیاں اس قوم میں پائی جانے لگی، اور ان میں سب سے گھٹیا کام ہم جنس پرستی تھا جس میں یہ قوم مبتلا تھی۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اپنا شکار بنا لیتے۔ قرآن کریم میں بھی ہے کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ اصلاحی باتیں سن کر ان کی قوم نے انتہائی بے باکی اور بے حیائی کے ساتھ جو کچھ کہا وہ بھی قرآن کریم کی سورۃ الحجرات میں مذکور ہے کہ اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ یہ لوگ تو پاکیزگی نہیں چاہتے ہیں، لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے دل جمی کے ساتھ تبلیغ جاری رکھی، اور آپ کی محنت کی وجہ سے کافی لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثریت ابھی بھی منکرین میں سے تھی، اور اس برائی میں حضرت لوط علیہ السلام کی پہلی بیوی وائلہ بھی مبتلا تھی۔ جب اس قوم کی سرکشی کی حد نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمراہ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے بعد رخصت ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہ سب فرشتے بے حد حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور اپنی قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام فکر مند ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں قوم نوح کے مردوں نے لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور بدترین فعل کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل جمی کے ساتھ لوگوں کو سمجھانا اور اس گھناؤنے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ باغی اور سرکش قوم اپنے کام سے باز نہ آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں پر دروازہ بند کر لیا، مگر وہ آئے، انہوں نے دروازے کو توڑا اور اندر داخل ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی آنکھوں پر ضرب لگائی تو وہ لوگ اندھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ لوط تم ہمارے پاس جادوگر لے آئے ہو۔ انہوں نے بڑی دھمکیاں دی،
اور آپ علیہ السلام بھی دل میں فکر مند ہوئے کہ جب یہ مہمان چلے جائیں گے تو میری امت مجھے اذیت دے دے گی۔ فرشتے اب تک یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ جب ان باغیوں کی گستاخی اور حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کی انتہا ہو گئی تو جبریل علیہ السلام گویا ہوئے کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اے لوط، تم اپنے اہل و عیال کو لو اور یہاں سے دور چلے جاؤ اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ دروازہ کھول دو اور ان کو آگے آنے دو۔ اب ان ظالموں کی مہلت کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، صرف صبح ہونے کی دیر ہے اور صبح کے طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں رہا۔ سورۃ ہود میں مذکور قرآن مجید کے الفاظ میں جس کا ترجمہ ہے کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ بہت غمگین ہوئے، کیونکہ انہوں نے فرشتوں کو پہچانا نہ تھا۔ وہ سمجھے کہ وہ انسان ہیں۔ وہ اپنی قوم کی عادت سے واقف تھے۔ کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا ہے۔ حضرت لوط نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی تم ان سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اور اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے اے لوط، تم جانتے ہو کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ اس موقع پر لوط علیہ السلام نے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں کہا، کاش مجھ میں تم سے تنہا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، کوئی طاقتور اور مضبوط پناہ دینے والا ہوتا۔ تو فرشتوں نے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا اور کہنے لگے کہ لوط، آپ ہماری فکر نہ کرو، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، وہ ہم تک کبھی نہ پہنچ پائیں گے۔ اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ بے شک اس قوم پر عذاب پہنچ کر رہے گا جو ان کو پہنچنا ہے، بے شک ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے ان کی بستی کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا، اس بستی کو اٹھا کر بلندی سے زمین پر الٹا کر ٹپک دیا، پھر اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر توڑ برسائے، پھر ہر پتھر خدا کی طرف سے نامزد کیا ہوا تھا، اس پر نام لکھا ہوا تھا۔ شہر سدوم کچھ زیادہ دور نہیں ہے، مکہ سے شام کا سفر کرتے وقت راستے میں پڑتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس شہر کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا۔ یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر بکھر گئی۔